السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ مفتی اعظم کے آپ مرید ہیں، ان کے حضری میں صاحب کے؟ جی حضور، جی جی جی۔ حضور مت کہا کرو، میں اپنے آپ کو حضور کہنے کو منع کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ حضور بولا جاتا ہے، بے شک حق بات ہے، لیکن یہ آج اتنا عام کر دیا کہ کوئی بھی پیر ہے، چاہے سب کو مسعودی کا ہو، بلگرام کا ہو یا کالپی کا ہو، ایک پیر بھی منع نہیں کر رہا۔ سب کہلواتے ہیں، کیا کیا جائے۔ اتنے نفس ان کے موٹے ہو گئے، پیر مریدی کر رہے صاحب۔ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ جو لفظ ہمارے نبی کے لیے خاص ہے لفظ حضور، اور اس پر دلیلیں دیتے ہیں حضور حضرت کے کیا معنی ہیں۔ ارے یار تمہاری دلیلیں تمہارے پاس رکھو تم، جی صحیح بات۔ پھر تو کچھ اور بھی کہہ دو، یہ بھی کہہ دو کہ نبی کے معنی خبر دینے والے کے بھی آتے ہیں، نبی کے معنی یہ بھی ہیں، پھر تو کچھ تو جو چاہو کہنے لگ جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ جی جی، اور بتائیں کیسے ہیں آپ؟ خیریت اللہ سے ہیں؟ تعالیٰ سب ٹھیک ہے، کرم اللہ۔ آپ کہاں پر امامت کر رہے ہیں اس وقت؟ ابھی نہیں امامت کرتا ہوں، مدرسے سے آتا، فی الوقت میں اپنے گھر پر ہی ہوں۔ اجا کچھ پیغام نوٹ کرا دیں یہ امت کے نام، یہ وجہ سے کہ یہ مفتی شہریار نے جو بولا ہے جی اس پر پورے ہندوستان میں ہنگامہ ہو چکا ہے، بالکل بالکل اور صحیح اس بات، سے اتنا نقصان ہوا ہے رضویت بریلیت کو کہ لوگ بہت زیادہ۔ باغ اب یہ سوچیں گے کہ یار اب انہیں چھوڑ ہی دو بریلوی حضرات کو۔ یہی مسئلہ ہے، کیا کیا جائے؟ ان کو بہت سمجھا رہے ہیں لوگ، بتا تو رہے ہیں، لیکن اب وہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ توبہ تو کی ہے انہوں نے، رجوع کیا ہے مفتی توبہ سید سہیل میاں نے جو تحریر ڈالی تھی نا ہاں اسٹامپ پیڈ پہ، میں صاحب نے، جی لیکن وہ مان کر رہا ہے، وہ تو یہی اڑا ہوا ہے کہ جو میں نے کہا صحیح کہا، ہاں اڑا ہوا تو ہے وہ بندہ بھی۔ پھر اس نے توبہ کیوں کی؟ کہہ دیتا انہوں نے ریکارڈنگ تھی نا، کال ریکارڈنگ پر عدیل فیاضی صاحب ہیں، انہوں نے ریکارڈنگ کی، تو اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر سید سہیل میاں کا یہ کہنا ہے کہ وہ مطلب اپنی بات کو واپس لیں، توبہ کریں، تو میں توبہ کر لیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اس کے کہنے کے باوجود بھی۔ وہ تو ضدی ہے بہت بڑا، وہ سمجھ رہا ہے میں اس وقت کا بہت بڑا محقق ہوں، ہاں جی 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 صحیح بات، جبکہ وہ رٹی رٹائی تقریریں ہیں صاحب۔ سب رٹی رٹائی تقریریں ہیں، کچھ اور بھی ہم نہیں نے ابھی آپ ان کو 10 جگہ 10 بار بلا لو، 10 جلسے میں ایک ہی جگہ، تو وہی ایک ہی تقریر ہوگی، الگ الگ وہ وہی تقریر پرانی ہوگی۔ تقریر، ہاں 8-10 تو رٹ رکھی ہوں گی، تم ہندوستان بھر میں گھومنا ہے تو 10 تقریریں رٹی ہوں گی۔ جی 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 لیکن دیکھو عالم وہ ہوتا ہے جو ہر موضوع پہ تقریر کر لے اور گھنٹوں کر لے۔ جی صحیح بات، صحیح بات، عالم ایسا نہیں کہ 10 تقریر، عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم 1000-2000 تقریریں کر سکتا ہو الگ الگ موضوع جی پر۔ بالکل صحیح بات یہ آج کل کے جتنے مقرر ہیں میں دیکھا ہوں سب 10، کوئی 10 تقریر والا ہے، کوئی 5 والا ہے، کوئی 3 والا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ مفتی گلفام رضا شاید 2-3 والے ہی ہیں۔ وہ بھی بہت پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ رہے ہیں، امام حسین کے سانڈو ہندوستان میں تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں غیر مسلم کو ساڑو بتا رہے ہیں۔ سب پگلا نہیں ہیں یہ لوگ۔ اصلی میں یہ قوم کو ایسا بنا دیا گیا ہے جی کہ آپ کسی اچھے عالم کو ابھی بلاؤ جو نصیحت آمیز تقریر کرے تو لوگ کہیں گے یار کسے بلا لیا یار تم نے؟ جی 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 گلفام کو صحیح بات، بلاؤ یا حماد کو بلاؤ، چٹکدار کو بلاؤ، ذرا چٹک جو لچھے والی تقریر کرے۔ ہاں بات تو یہی ہے حضرت۔ آپ تو پیغام ڈلواؤ تاکہ امت سنے اور صحیح راہ اختیار کرے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرس کو بلاؤ۔ جی 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 ارے ہم کہہ رہے ہیں جو مدرس 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہو آپ اس کو بلا کے تقریر کرواؤ، جی جیسے حضرت مولانا مفتی تطہیر احمد صاحب ہیں، جی جی یہ جی بامل شخصیتوں میں زمانے کی ہے۔ بالکل حضرت، بالکل، یہ حضرت مولانا مفتی صالح صاحب بریلی میں ہیں، جی جی ان کی آپ نصیحتیں سنو، اس سے ہی فائدہ ہو جائے گا۔ بالکل بالکل، لیکن مفتی صالح صاحب کو تو عالم ہی نہیں، مقرر ہی نہیں مانیں گے آج کل کے زمانے کی۔ نہیں مانیں گے۔ کہیں گے کس آدمی کو بٹھا دیا تم نے، کچھ بولنے نہیں آ رہا ان کو تو۔ جبکہ سب سے زیادہ بعمل آج کے دور میں حضرت مولانا مفتی صالح صاحب ہیں۔ جی کیا خیال ہے صاحب؟ نہ بہتر حضرت خیال آپ مجھے کو تو اب درست۔ نہیں لگ رہا کوئی ان کے مقابلے میں کوئی بعمل ہو ابھی۔ جی یا دوسرے نمبر پہ مفتی اعظم مراد آباد ہے، جی حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب نہیں، جی 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 ان کو بھی یہ جلنے والے ملا مولوی بہت جلتے ہیں ان کے خلاف۔ جلتے ہیں، بہت جلتے ہیں۔ یہ مولوی سلطان رضا ہیں جو یہاں رہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، چاند کھیڑی میں، چاند پور کے ادھر، یہ ڈھکیا کے ادھر، اور یہ تو بہت جلتا ان سے۔ اور یہ کون ہے، ککرالا کا نعیمی ہے، کون ہے، پتا نہیں کون کون ہے۔ کاشی پور میں جی یہ تو یہ مانتے ہیں کہ مفتی صاحب نے سنیت برباد کر دی، بتاؤ۔
جس نے آباد کیا اسے برباد کرنے والا کیا ہے مردود لوگ. جی ارے انہوں نے تو سنیت آباد کی ہے، عالم پیدا کی، عالم بنائے. جی اچھا پھر مفتی صاحب کی کیا ذمہ داری ہے کہ پورے علاقے کا وہی سب کچھ نظام سنبھالیں؟ صحیح بات. ان کی ذمہ داری پڑھانے کی ہے، پڑھاتے ہیں، عالم بنتے ہیں. اب عالموں کی ذمہ داری ہے کام آگے بڑھاؤ. کیا مفتی صاحب ڈنڈا لیے گھومتے رہے پورے کاشی پور میں، رودر پور میں، غدر پور میں کہ صاحب تو سنی آپ بنو؟ کی اس وقت کیا مشغولیت ہے، کیا کر رہے ہیں؟ میں صاحب ابھی گھر پہ ہی ہوں اور کھیتی باڑی ہے ہماری الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور میں عطر بیچتا تھا پہلے، ابھی ذرا عطر میں لایا نہیں. اب انشاءاللہ عطر کا سوچا تھا عطر منگواؤں، جی عطر حلال روزی کے لیے. جی بہتر ہو، کیونکہ میں بہت اچھا. تقریر تو میں بھی کرتا تھا لیکن اب میں نے جانا چھوڑ دیا. جی کیونکہ وہ اس میں عام طور سے آپ جانتے ہو کہ مقرر جیسے چاہ رہے ہیں بولنا ہے، انہیں کہاں تک برداشت کرو آپ. غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، وہ اپن سے برداشت نہیں ہوتا بھائی. غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ جی جو طریقہ چلا رہا اس طریقے سے بولو آپ. صحابہ کو رضی اللہ عنہ، غیر صحابہ کو رحمت اللہ علیہ. جی جیسے اب مثال کے طور پہ میں بھی مانتا ہوں غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے، جی وہ ایک مسئلہ ہے. جی جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات بولوں کہ حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ، جی تو آپ یہی بولو گے ایک دم ارے صاحب تو زندہ ہے. ہاں صحیح بات ہے. میں کہوں گا میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ مر گئے، تو کہیں گے آپ یہی تو کہو صاحب رحمت اللہ علیہ کیوں کہا. تو میں کہوں گا کیا لعنت اللہ علیہ کہوں؟ کہ نہیں صاحب آپ نے رحمت اللہ علیہ. تو ارے تو رحمت اللہ علیہ گالی تھوڑی ہے، دعائی تو ہے. دعائی تو ہے، اللہ کی رحمت ہو ان پر. تو آدمی یہی بولے گا نہیں صاحب مردوں کے لیے کہا جاتا ہے، تو بس تو مان لو اسی طرح سے رضی اللہ عنہ صحابہ کو کہا جاتا ہے. جی جیسے توقیر صاحب کو رحمت اللہ علیہ کہنا ایک آدمی کو عجیب سے لگ رہا ہو، ماننے کو تیار نہیں، تو ہم بھی کہیں گے کہ توقیر صاحب کو رحمت اللہ علیہ کہنا جائز ہے، لیکن کہا نہیں جائے گا. جی کہیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے انتقال ہو گیا ان کا. جی تو غیر صحابہ کو ہم بھی مانتے ہیں رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے، جی وہ تو علماء نے لکھا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایک مسئلہ بتایا ہے. جی 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 تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم مستقلاً طور سے غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنے لگ جاؤ. جی 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 ارے صحیح کبھی بائی چانس کبھی کہہ دیا وہ ایک الگ بات ہے، منہ سے نکل رہی. لیکن یہ آج آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کے 14ویں صدی کے مولویوں کو، 15ویں صدی کے مولویوں کو لوگ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، جی جبکہ آپ پرانی کتابیں پڑھو. علامہ ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی، شیخ عبدالحق صاحب کی، اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقلی خان کی آپ کتاب پڑھیں تفسیر المشا، اس میں بھی انہوں نے بڑے بڑے ولیوں کو رحمت اللہ علیہ لکھا ہے. جی وہ خود صفحہ 12 میں لکھا ہے حضرت نے، تفسیر المشا جلد 2 پڑھنا آپ. اس میں جی لکھا ہے کہ علیہ السلام انبیاء کرام کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے مطلب، اور رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے ہے، قدس سرہ یہ اکابر اولیاء کرام کے لیے، اور رحمت اللہ علیہ ولیوں کے لیے. جی 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 اور آپ نے ایک بات اور دیکھی ہوگی کہ جی امت میں ایک اصطلاح قائم ہے کہ جیسے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، یا مان لو والدہ کا ہوا، یا کسی گھر میں بڑے کا دادا کا ہوا، کسی کا بھی ہوا، تو کارڈ میں آج بھی معمول ہے، دیوبندی ہو یا بریلوی، دونوں طرح سے جب کارڈ لکھا ہوا آتا ہے تو اس میں کیا لکھا آتا ہے ایک عام آدمی کے لیے جو دنیا سے چل جائے، کیا لکھا ہوا آتا ہے؟ مرحوم لکھتے ہیں اس کے لیے. مرحوم کیوں لکھتے ہیں جبکہ وہ اس کو رحمت اللہ علیہ لکھ سکتے ہیں؟ جیسے آپ کے والد کو یا دادا کو، ہمارے والد کو بھی رحمت اللہ علیہ لکھ کے کوئی کارڈ میں بھیج سکتا ہے، ہم کیوں نہیں بھیجتا؟ اس لیے نہیں بھیجتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ ایک سلسلہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ کے لیے کہا جاتا ہے. جی 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 ورنہ ہمارے باپ دادا یا آپ کے باپ دادا کو رحمت اللہ علیہ کے نام منع نہیں ہے مرنے کے بعد. جی جی ارے بھائی دعائی تو ہے کہ اللہ کی رحمت ان پر، لیکن نہیں کہتے بس اب بس آپ. بس اتنا ہی تو ہے، لیکن کہتے نہیں ہے اس لیے کہ وہ اولیاء اللہ کے لیے خاص ہے. اولیاء اللہ کے لیے ہے، اس سے یہ پہچان ہو جائے گا یہ اولیاء کے لیے، اور یہ مرحوم یہ عام مسلمانوں میں ہے. جی جی یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی شادی کارڈوں میں رواج موجود ہے. جی صحیح اب بات. اگر اسی شادی کارڈ میں کوئی لکھ کے بھیج دے رحمت اللہ علیہ فلاں صاحب، تو لوگوں میں چرچا ہوئی یار یہ رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے بتائیے، تو لوگ کہیں گے بھائی یہ کیا تعجبات ہے. ارے یار یہ تو حاجی صاحب تھے، نوازی تھے، نے رحمت اللہ علیہ کیوں لکھا؟ تو کیا گالی تھوڑی لکھی ہے؟ تو عام آدمی کا بھی یہی مزاج ہے، رحمت اللہ علیہ لکھنے سے وہ چونکے گا جی جی کہ یار یہ تو اور مطلب یہی ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے کہا جاتا ہے. جی صحیح بات ہے. تو یہ کیا ہے امت کا مزاج، یہ آج کل کے مولوی بگاڑ رہا ہے، شہریار بھی بگاڑ رہا ہے. شہریار نے بھی غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ عام کر دیا کہ نہیں، سنا ہوگا آپ نے. جی 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 اور اس قدر شہریار بکواس کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ 90% جھوٹے واقعات ہیں. وہ بہت گمراہ ہو گیا حضرت، اس کی پتہ نہیں کیا کہاں جا کر رکے گا. وہ تو کہیں سے نہ ہو، دیوبندی نہ ہو جا، خطرہ نہ لگ رہا ہے. کیونکہ ایسا جب آدمی ہو جاتا ہے نا
تو پھر غصے میں آگے وہ جیسے انتخاب علم قدیری صاحب الگ ہوئے تھے، مفتی خلیل صاحب جو بجنور کے تھے، سنا ہوگا آپ نے، وہ بدایوں کے بھی مشہور ہیں، مفتی خلیل صاحب بجنور کے بدایوں کے رہنے والے لگ گئے تھے، تو بعد میں وہ دیوبند چلے گئے تھے۔ اچھا، کٹر بریلوی سب سے بڑے عالم تھے اپنے بریلوی جماعت میں، لیکن جب ان لوگوں کو کچھ سمجھایا مانے نہیں، لاسٹ میٹنگ ہوئی قاضی مسجد بدایوں میں، تو پھر وہ سیدھے دیوبند چلے گئے، مانے نہیں بات کو، بتائیے۔ تو پھر انہوں نے وجہ کے انکشاف حق لکھا، تو ایسا ہی ان کا حل ہو جائے گا۔ یہ مفتی شمس الدین مکرانے والے جو ہیں اور یہ شہریار، یہ لاسٹ میں ایک سوچیں گے مشورہ کر کے کہ اپن دونوں یار ایسا ہے، ایک اشتیاق القاضی دہلی والا، یہ تینوں چاروں، اس نے بھی کہا تھا، اشتیاق القاضی کا سنا آپ نے؟ جی، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، کہ واقعہ جھوٹ ہے کہ امام حسین کا کو وہ یزید نے جو ہے کہ شہید کروایا، جی، کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ یہ اشتیاق القاضی نے، آپ نے سنا ہوگا کلپ وائرل ہوئی تھی اس کی، جی، تو یہ اشتیاق القاضی ہے، یہ دیوبندی سے ملتے ہیں وہاں پر، آپ کو معلوم ہوگا دیوبند وہ بھابی سے ملتے ہیں دلی میں، اشتیاق القادری کون سے والے؟ یہ جوکھن پور والے۔ اچھا، آپ جا کے دیکھ لو، دلی میں بھابی سے ملتے ہیں خوب آرام سے دلی میں، اور وہیں کھاتے پیتے بھی ہیں، بھابی کے گھر میں بھی چلے جاتے ہیں، خوب کھاتے پیتے ہیں۔ یہ دلی میں تو رہتے ہیں شاستری پارک میں۔ ہاں وہی تو، یہ سب دکھانے کو مسلک حالت کا نام لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ان کا پورا ٹانڈا کا علاقہ جو ہے یہ مراد آباد کا، سب دیوبندیوں سے جڑا ہوا ہے۔ سنا ہوگا نا آپ کے ٹانڈا مراد آباد کا، یہ بادلی ٹانڈا میں سب دیوبندی تو ہیں، ان کی برادری کے تو ہیں صاحب پورے بادلی ٹانڈا میں۔ اور وہ جو رامپور والا ٹانڈا ہے، کون سا ٹانڈا ہے وہ، ڈھورا ٹانڈا ہے یا کیا کہتے ہیں اسے، یہ دھورا ٹانڈا تو مولانا تفسیر صاحب کا ہے، اس میں بھی دیوبندی ہے، اس میں بھی دیوبندی ہیں۔ دیوبندی بھابی سب ہیں دھورا ٹانڈے میں۔ ہاں اس میں بھی بکثرت ہیں، میں نے یہی سنا۔ بہیڑی ہے مولانا مختار صاحب کا، اس میں بھی ہے، گردر پور ہے، یہ ہے رچا ہے ہمارے پاس میں، یہاں ہے۔ ہاں یہ رچا اور ان کی سخی جوکھن پوری صاحب کی رشتے داری بھی ان میں ہی ہو چکی ہے، ان کے رشتے دار بھی تو ہو چکے ہیں سخی جوکھن پوری کے دیوبندی۔ ہاں ہو چکے ہیں، لیکن مولانا صغیر صاحب بہت کٹر پنتھی ہیں سر، وہ وہ تو دیوبندی سے کٹر ہیں، وہ رشتہ نہیں کر رہے دیوبند والوں میں، لیکن ان کے رشتے دار ہو چکے ہیں۔ وہ اب کیا کیا جائے حضرت، کس کو روکا جائے؟ لیکن ان کی تقریروں کا اثر نہیں ہوا نا۔ ہاں اثر نہیں ہوا۔ اگر اثر ہوتا تو کیوں ہو جاتے؟ ان کے گاؤں میں گیا تو ایک اہل حدیث کی مسجد بھی تھی سخی جوکھن پوری صاحب کے گھر کے سامنے قریب میں، وہ تو ہے ہی، ان کے گاؤں میں ہے تو دیوبندی بھابی سب ہیں۔ دیوبندی بھابی اہل حدیث بھی ہیں۔ ہاں سب ہیں، سب ہیں۔ اب بتاؤ، جب تم مناظرہ دور کر رہا ہو تو اثر کیوں نہیں ہو رہا کہ 50,000 روپے لیتے نا تقریر کا؟ ہاں جی، ہاں تو جب تم حرام کھاؤ گے اور اعلیٰ حضرت کا نام لوگے کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک یہ ہے وہ ہے، تو اعلیٰ حضرت کا مسلک بھول جاتے ہو پیسہ لینے میں۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ تقریر کا پیسہ طے کرنا حرام ہے، جی، اور یہ بھی لکھا ہے جو طے نہ کرتا اس کو دھندا بنانا بھی حرام ہے تقریر کو۔ جی، تو اگر کوئی کہتا صاحب فلانا صاحب طے نہیں کرتے نذرانہ، تو ہم بھی مانتے تھے طے نہیں کرتے، تو وہ پیشہ تو بنائے ہوئے ہیں، دھندا تو بنائے ہوئے اس کو۔ جی، اعلیٰ حضرت نے دھندا بنانا بھی حرام لکھا ہے صاحب۔ جی، میں نے ان کے گھر میں ہی کیا تھا ایک بار، سخی جوکھن پوری صاحب کے، جب میں گیا تھا ان کے گھر میں، تو میں نے جان بوجھ کے 2 انگوٹھی پہن لی۔ میں سمجھ گیا تھا یہ مفتی اعظم ہندی دکھاتے ہیں اپنے آپ کو، تو ایک دم ٹوکتے نا گلے کا بٹن کیوں کھلا ہے اور یہ کیا ہے، کڑا کیوں پہنا ہے، تو میں نے جان بوجھ کے جیسے ان کے گھر میں گیا 2 انگوٹھی پہنی، کہ یہ ٹوکے گا میں اس سے بحث کروں گا، کہ نا ارے یہ 2 انگوٹھی پہننا ناجائز ہے۔ میں نے کیا کہ وہ تو یہ جو آپ جو تقریر کا پیسہ لیتے ہیں 5-5 ہزار، یہ جائز ہے؟ میں نے ایسے ہی کہا گھر میں جا کے ان کے، کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ جائز ہے، ان کی حالت نے تو حرام لکھا ہے، کہہ رہا کہ حالات نے جائز بھی لکھا ہے۔ کیا کہہ رہا؟ حالات نے اپنا جائز کر رہا ہے، تو میری 2 انگوٹھی پہننے کو ناجائز بتا رہا ہے۔ تو میں نے کہا وہ تو مجھے ہی معلوم ہے 2 انگوٹھی پہننا ناجائز ہے، کہ پھر بھی آپ یہ، تو میں نے کہا تو اس لیے میں نے، تو کہہ رہا کہ عقلی گھوڑے مت دوڑا کر، ایسا کہہ رہا۔ پھر وہ میں نے چائے مائے بھی نہیں پی رہا، تو میں تو جا رہا اٹھ کے، میں جا رہا ہوں میں تو بس، ارے کہہ رہا چائے مائے تو پی لو، یہ کہہ رہا کہ کون ہو آپ، کہاں سے ہے؟ وہ سمجھ گیا کہ یار یہ تو عجیب آدمی ہے، گھر میں آ کے ہی بول رہا ہے۔ ارے تو 2 انگوٹھی دیکھ رہا ہے کہ ناجائز ہے، تو اسے بھی کوئی جائز کر لے گا زمانے کے حساب سے، کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح بات ہے۔ سر ان کو گلے کا بٹن دکھتا ہے اور ٹخنوں سے نیچے پاجامہ نہیں دکھتا، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ تو خود پہن رہا ہے، اور آپ بھی دیکھا ہوا آج عموماً ہمارے مولوی لوگ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتے ہیں۔ جی، وہ کوئی گلے کا ایک بٹن کھول لے گا، ارے بھائی یہ ناجائز ہے، مکروہ ہے، تو یہ ناجائز تو میں دیکھ رہا، وہ ناجائز نہیں دکھ رہا جو ٹخنوں سے نیچے پہن رہا ہو، جی، جس کے بارے میں حدیث میں ہے بخاری شریف میں، ما جاء اسفل من الکعبین من الازار فی النار،
کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچا ہو وہ آگ میں ہے، جہنم میں ہے۔ تو یہ کتنی سخت وعید آئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو اکابر اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں وہ ہمارے علماء، مفتی صالح صاحب کا پاجامہ دیکھیں ٹخوں سے اونچا ملے گا، مفتی اعظم مراد آباد قطب ہے مراد آباد کے، ان کا پاجامہ دیکھو ٹخنوں سے اونچا ملے گا۔ اور میں نے ان کو بھی دیکھا ہے، جتنے بڑے بڑے صدر العلماء مولانا تحسین رضا صاحب جی، اور آج بھی مفتی اعظم کے دیکھنے والے مرید زندہ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہاں مفتی اعظم کا پاجامہ بھی ٹخنوں سے اونچا رہتا تھا۔ جی جی تو کیا مفتی اعظم یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے کہ نیچا پہن سکتے ہیں؟ تو انہوں نے نیچا کیوں نہیں پہنا؟ جی اسی وجہ سے آج یہ دیوبند والے بڑھ گئے کہ یار ہمارے والے مانتے نہیں، عالم لوگ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے پہ جانے کتنی دلیلیں دے دیں گے۔ وہ تو سنا ہوگا نا، آپ نے دیکھا ہوگا سب ماحول۔ جی سب دیکھا ہے۔ لیکن جتنے بعمل عالم ہیں وہ اونچا ہی پہنتے ہیں، جی صحیح لیکن بات ہے۔ کثرت کیا ہوگا، یہ بے عملوں کی نیچے پہن کے آئیں گے۔ غلام رسول بلیاوی نیچے پہن کے آتا ہے، اور غلام رسول بلیاوی نے سنا ایک زمانے میں CIA کا جب بلایا تھا کیا کہا تھا، تم کیوں ڈر رہا ہو، جس کے پاس نہیں ہوگا کاغذات وہ ڈرے۔ تو اس نے حمایت کی تھی پس پردہ وقف بل اس کی، CRA کون سا آ رہا تھا، CA وغیرہ۔ NCR ہے، اور CA۔ ابھی اس نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، یہ کوئی مسئلہ بہار میں ہوا تھا نا، کسی مسئلے میں، یہ مدرسوں کے معاملے میں کون سا مسئلہ چل رہا تھا، ارے کون سا مسئلہ اٹھا تھا ابھی، وقف بل کہاں، تو اس نے استعفیٰ نہیں دیا تھا اپنی پارٹی سے۔ بعد میں کیا کہہ رہا، میں نے اس لیے استعفیٰ نہیں دیا تھا کہ مجھے اس میں رہ کے کام کرنا تھا۔ یعنی یعنی ان کے پاس بچاؤ کے کتنے رستے ہیں ان کے پاس، اندازہ لگاؤ کتنی مکاریاں ہیں۔ ہم تو اس بارے میں سلطان المجاہدین مولانا توقیر رضا صاحب کو مانتے ہیں کہ انہوں نے اس زمانے میں سپا میں تھے تو اپنی منتری پد سے استعفیٰ دے دیا تھا جو شاملی میں ظلم ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ جی حضرت صحیح بات ہے۔ تو انہوں نے تو منتری کے پد سے استعفیٰ دیا، کتنی بڑی بات ہے صاحب۔ اس زمانے سپا کا زور تھا۔ جی میں جی اس زمانے مانتا ہوں مسلک کے علمبردار حضرت مولانا توقیر رضا صاحب ہیں، وہی تاجدار اہل سنت ہیں، وہی جی تاج العلماء ہیں، وہی غازی ملت ہے۔ جی صحیح بات ہے ہم تو حضرت، چاہتے ہیں کہ انہی کے جھنڈے کے نیچے لوگ جمع ہو جائیں اور انہی کے ساتھ میں رہ کر کام کریں۔ بالکل۔ اس زمانے میں اگر دین کا کوئی کام کر رہا ہے مسلک کا تو حضرت مولانا توقیر رضا صاحب ہے بس، اور کسے مانے صاحب، بتائیے، آپ ہی بتاؤ۔ نہ بہتر حضرت صحیح فرما رہے ہیں بالکل۔ ورنہ تو دیوبند والوں سے رشتہ داریاں کرتے ہیں مولوی لوگ۔ یہ ککرالے والے کے جو رشتہ دار ہیں وہ کون ہیں، مفتی افتخار یہاں پر امجدی ہیں مئو رانی پور جھانسی میں، ان کی دونوں سگی بہنیں دیوبندی کے گھر میں ہیں، اور یہ ان کو دوست بنائے ہوئے ہیں۔ ککرالے والے ذوالفقار نعیمی اور دوسروں کو کٹر پن دکھائیں گے۔ ارے تم اپنے دوست کا بائیکاٹ کرو، اس سے کہو کہ تم نے دونوں بہنیں وہاں کیوں تھی دیوبندیوں میں، اور یہ نیاز فاتحہ کرا کے، تھوڑا بہت نیاز فاتحہ کرا کے سنی بنا دیتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ جیسے یہ اظہری میاں کا مرید بنا دیا تھا نا یہ ثنا بن لدہ نے اپنے سسر کو، سسر دیوبندی تھے ان کے شہاب الدین، تو سوچا اظہری میاں کا مرید بنا دو تاکہ داغ دھبے ختم ہو جائے۔ مطلب تم قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے تھوڑا بہت نیاز فاتحہ کرا کے سنی بنا دو، قوم کا کوئی آدمی دوسرے کے ساتھ رہ رہا ہو تو کہہ دو کہ وہ دیوبندی کے ساتھ رہتا ہے، وہ کہ بھیا مزار پہ بھی آتے ہیں، غریب نواز کے جاتے ہیں، وہ وہاں بھی جاتے ہیں، نیاز بھی کرتے ہیں امام ارے نہیں ایسے نیاز فاتحہ سے سنی نہیں ہوگا، اور تم سنی بنا دو اسی کام سے، کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح بات ہے۔ ارے یہ جامع ازہر مصر میں جاتے ہیں، دیوبندیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، ندیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو سنی بنا دیں گے کہ جامع ازہر والے سنی ہیں۔ ارے جب سنی ہے تو وہ فتاوی حسام الحرمین کیوں نہیں مانتے، دیوبند والوں کو منع کیوں نہیں کرتے پڑھنے سے، کیا خیال ہے صاحب؟ جی جی جب وہ سنی تم انہیں مان رہا ہو تمہارے جیسا، تو وہ پھر اہل حدیث کو کیوں نہیں روکتے جامع ازہر والے، کیا خیال ہے؟ جی آپ جامع ازہر کا معلوم کر لو، طرز پورا دیوبند والا ہے۔ تو کون سے ضلع میں حضرت صاحب؟ بریلی شریف۔ ہاتھ بریلی میں کون سے محلے میں؟ میں آتا رہتا ہوں کبھی کبھار، ادھر آیا تھا ابھی۔ نہ ادھر تحصیل بہڑی رچھا کے پاس میں۔ ارے رچھا کے پاس میں، جہاں پر وہ مفتی ایک وہ بھی تھے انوار احمد صاحب بہڑی میں۔ مفتی انوار تھوڑی مفتی مختار ہے، مولانا مختار احمد بھی ہیں، انوار احمد بھی ہیں بہڑی میں۔ اچھا انوار بھی شیری ہے، شیری سلسلے سے۔ اچھا 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 ٹھیک ہے انشاءاللہ میں پیغام پہنچا دوں گا، پھر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ضرور۔ ہمارے چینل سے پیغام پہنچائیں، ٹھیک، السلام ٹھیک ہے السلام علیکم۔ علیکم۔